میں آپ کو بھی اجازت دیتا ہوں، لیکن پوری بات کو سمجھیں۔ 3 دن کرنا ہے، صرف 3 دن، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ یہ ان دونوں وظیفوں کا جو کمبینیشن ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اکٹھے ان دونوں کا جب ایک وظیفہ ہے وہ پڑھیں گے، آپ رشتے کے لیے پڑھتے ہیں، آپ دشمنوں کے شر دفع کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، آپ جو ہے بیماری کے لیے پڑھتے ہیں، آپ جادو کے اثرات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ جنات کے اثرات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، کاروبار کی بندش ہے، رشتوں کی بندش ہے، جو بھی ہے جس مقصد کے لیے پڑھیں گے 3 دن میں مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ نے ایک خاص طریقے سے ان دونوں کو اکٹھے ایک وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ 3 دن میں آپ کا جو بھی حاجت ہو۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل چونکہ لوگوں کو مختلف قسم کی پریشانیاں لاحق ہیں، اور میرا مطلب صرف یہی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو آج کل جب میں دیکھتا ہوں لوگ بہت ہی پریشان رہتے ہیں، تو ان پریشانیوں کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ دین سے بغاوت ہے، گناہوں میں ملوث ہونا ہے۔ دن رات ہم گناہ کر رہے ہیں، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ۔ خدا را اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ فتنوں کا دور ہے، آخری زمانہ ہے، قیامت بالکل قریب ہے۔ دنیا کے یہ تکالیف ہم برداشت نہیں کر سکتے تو قبر کے تکالیف کس طرح برداشت کریں گے؟ اور قبر کے بعد، عالم برزخ کے بعد، آخرت کے تکالیف، جہنم کی آگ، جہنم کے مختلف عذاب، وہ کس طرح ہم برداشت کر سکیں گے؟ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ دنیا میں تھوڑے جو تکالیف ہیں وہ برداشت کرنے کے ہم اس کے قابل نہیں، ہم کمزور ہیں، عاجز ہیں، تو آخرت کے عذاب اور تکالیف کس طرح برداشت کریں گے؟ اللہ تعالی ہم سب تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کے عذابوں سے بچائے، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت بخشے۔ اللہ تعالیٰ جو مسلمان نہیں ان کو اللہ تعالیٰ اسلام کی ہدایت، اسلام کا نور عطا فرمائے، ایمان کا نور عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، آپ اس پر سوچیں کہ دنیا کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، آخرت کی تکلیف کس طرح برداشت کریں گے؟ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے یا نہیں؟ دنیا تو آنے جانے والی چیز ہے، کبھی انسان ایک حالت میں ہوتا ہے، کبھی دوسرے حالت میں۔ انسان دنیا میں ہمیشہ ایک حالت پہ نہیں رہتا، بلکہ اس کے حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی ایک جیسا، اور 1 گھنٹے بعد، 1 منٹ کے بعد دوسری حالت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہی انسان کی حالت ہے۔ البتہ ہمارے تکالیف کس طرح دور ہوں؟ دیکھو، حضرت یونس علیہ السلام پر تکلیف آئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک کلمہ پڑھا، جو مشہور کلمہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اب
جب ہم پر کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ آیت کریمہ کا وظیفہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اس کا وظیفہ بہت ہی بڑا وظیفہ ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ دے رہا ہوں جو ان دونوں وظیفوں کی کمبینیشن ہے، ان دونوں وظائف کی کمبینیشن ہے۔ ایک ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، دوسرا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو جب ہم ایک خاص طریقے سے ان دونوں کی کمبینیشن بنا کر ہم ایک وظیفہ پڑھیں گے، جو کہ بہت بڑے مشائخ سے مجھے ملا ہے یہ وظیفہ، الحمدللہ اپنے اساتذہ کرام سے ملا ہے، اجازت پہ میں آپ کو بھی اجازت دیتا ہوں، لیکن پوری بات کو سمجھیں۔ 3 دن کرنا ہے، صرف 3 دن، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ یہ ان دونوں وظیفوں کا جو کمبینیشن ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اکٹھے ان دونوں کا جب ایک وظیفہ ہے وہ پڑھیں گے 3 دن، آپ چاہے کس مقصد کے لیے پڑھتے ہیں، آپ رشتے کے لیے پڑھتے ہیں، آپ دشمنوں کے شر دفع کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، آپ جو ہے بیماری کے لیے پڑھتے ہیں، آپ جادو سے خلاصی چاہتے ہیں، آپ جادو کے اثرات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ جنات کے اثرات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، آپ کا کاروبار، آپ پر بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، رشتوں کی بندش ہے، جو بھی ہے جس مقصد کے لیے پڑھیں گے 3 دن میں مقصد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ خود تجربہ کریں، 3 دن ہے نا، رات کو کرنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ وظیفہ آیت کریمہ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل دونوں کا کمبینیشن ہے۔ آیت کریمہ اتنی تاثیر کا وظیفہ ہے، آیت کریمہ کے جس کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں سے نکالا، اور اللہ نے اس میں ایک وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اس دعا کی برکت سے نجات فرمائی، وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمائی اسی طرح ہم مسلمانوں کو نجات دیا کرتے ہیں، مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک وعدہ ہے تمام مسلمانوں کے ساتھ کہ جس کو بھی اسلام کی دولت حاصل ہو، ایمان کی دولت حاصل ہو، وہ جب یہ کلمہ پڑھے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو جس طرح یونس علیہ السلام پر رحمت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے صدمے سے بچایا۔ اگر حدیث میں آتا ہے اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ دعا نہ کرتے تو وہ جو مچھلی کا پیٹ ہے وہی اس کا قبر بن جاتا۔ اسی کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمایا۔ تو آپ کو غموں کی مچھلی سے، تکالیف کی مچھلی سے، مصائب کی مچھلی سے نجات دے گا اللہ تعالیٰ اسی کلمہ کی برکت سے۔ اصل میں ایک توبہ ہے، استغفار ہے کہ اللہ میں ظالم ہوں، میں گناہگار ہوں، تو پاک ہے، میں نے ظلم کیا اپنے اوپر، میں گناہوں میں ملوث ہوا، مجھ سے غلطیاں ہوئی، اللہ آپ پاک ہیں۔ یہ ایک توبہ ہے، توبہ کی نیت سے پڑھیں۔ تو اس کے ساتھ جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس کلمے کی برکت سے نجات ہوئی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے، وہی کارساز ہے، بہترین کارساز وہی ہے۔ تو آپ نے ایک خاص طریقے سے ان دونوں کو اکٹھے ایک وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ 3 دن میں آپ کا جو بھی حاجت ہوگا پوری ہوگا، آپ کا جو بھی حاجت ہوگا 3 دن کے اندر انشاءاللہ پورا ہوگا۔
جو بھی حاجت ہو صرف 3 دن۔ آپ جب عشاء کی نماز پڑھیں تو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے خوب توجہ کے ساتھ الگ تلگ جہاں اس کمرے میں اور کوئی بندہ موجود نہ ہو تازہ وضو کریں، 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں اور اس کے بعد خوب بیٹھ کر 11 بار درود شریف پڑھیں، جو بھی درود آپ پڑھنا چاہیں، چاہے نماز والا درود ہو چاہے دوسرا کوئی درود ہو، جو بھی درود ہو وہ پڑھیں 11 بار۔ اور اس کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل 313 بار پڑھیں، اور اس کے بعد جب 313 بار پڑھیں تو پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، 11 بار جو بھی درود آپ کی مرضی پڑھیں۔ اس کے بعد درود شریف کے بعد پھر 313 بار پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور پھر اس کے بعد 11 بار جو بھی درود آپ کو یاد ہو وہ 11 بار پڑھیں۔ تو ترتیب ذرا دوبارہ سن لیں، پہلے 11 بار درود شریف پڑھیں، پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل 313 بار پڑھیں، پھر 11 بار درود پڑھیں، پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 313 بار پڑھیں، اور پھر 11 بار آخر میں درود شریف پڑھیں، اور خوب دل سے دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، عاجزی کے ساتھ رو رو کر اپنی مقصد اللہ تعالیٰ سے طلب فرمائیں، گناہوں سے معافی بھی مانگے، اور اپنے جو بھی حاجت ہو، آپ کا رشتے کا مسئلہ ہو، آپ کا غربت کا مسئلہ ہو، آپ کو بیماری کا مسئلہ ہو، جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کرو مانگے، اپنی حاجت کے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ 3 دن مسلسل یہ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ 3 دنوں میں انشاءاللہ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو انشاءاللہ آپ آج ہی عمل شروع کریں۔ آپ کو کوئی ایسا حاجت درپیش ہے جو آپ نے بہت سے وظائف پڑھے، آپ نے بہت سے تعویذ بنائے، آپ نے بہت سے مختلف قسم کے عمل کیے لیکن پورا نہیں ہو رہا، چلو 3 دن اس پر عمل کرو، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 3 دن بعد آپ کا جو ہے، یا 3 دنوں کے اندر، یا 3 دن جب آپ یہ وظیفہ پورا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا حاجت انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے حاجتوں کو پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم کو خوشیوں میں بدل دے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عافیت کی زندگی بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔